اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی 10 سال کی محنت آلموسٹ رنگ لائی، اور حنفی بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے ایک ریٹن فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کو کفر ڈکلیئر کیا۔ ابھی تو کئی اور عبارتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ چاہیے، اور وقتاً فوقتاً وہ میں ساری عبارتیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان برات کریں، اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان برات کریں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر جو اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا، وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا، پھر میں نے کنفرم کیا، پھر علماء دیوبند کو باقاعدہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی یہ مطلب ہے پھر اگلا لیکچر دیو گے تسی؟ میں کہا جی بالکل دیاں گے، اسی تو تیار بیٹھے ہیں، سارے گاہک ساڈے کول ہی آندے نے۔ یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے اعلان برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے، وہ ان کو توفیق نہیں ملنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہے دیوبندی فرقے کی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے، پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں، یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، احمد بریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، دیوبندیوں کے تینوں بڑے، سب سے پہلے رشید احمد گنگوئی صاحب، اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب۔ تو تھانوی صاحب جو ہیں یعنی یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی 1926 میں، تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی صاحب کی ہوں گی، طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں، کیونکہ وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے۔ 1944 میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور 1944 کے اندر ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی، یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ لہٰذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیے ہیں، اور باقاعدہ چشتیہ کو ڈسکس کیا، کیونکہ وہ بھی چشتی تھے، اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے، اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المہند علی المفند لکھی ہے، یعنی عقائد علماء دیوبند۔ یعنی جو المہند علی المفند ہے یہ چشتیہ کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی، جو کہ چشتیہ میں دیوبندی چشتی ہیں، اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، دیوبندی نہیں لکھا، چونکہ وہ دیوبند کے امام ہیں تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے، تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگے، تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے حنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ۔ پھر المہند علی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 کوسچنز بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آیا ہے تم لوگوں پر، حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو۔ اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر، یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے۔ 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی۔ تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 کوسچنز آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں، اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں۔ تو المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی احمد بریلوی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری کے۔ اچھا عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے، حنفی یہ صرف فقہ میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں، پلس یہ کہتے ہیں جی عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے۔ البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں ابو الحسن عشری نے اور ابو المنصور ماتوریدی، اب یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ بھی 30 صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علماء تھے، وہ الگ سے ایک بحث ہے۔
تو سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے فالوور نہیں ہیں بلکہ ابو الحسن اشعری کے اور ابو المنصور ماتوریدی کے فالوور ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالوور ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی. اور 1995 تک رائے ونڈ کے اجتماع میں بھی باقاعدہ مولانا انعام الحسن صاحب باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی. اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی تو وہ رسیاں پھینکتے تھے. وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی، ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی. پھر 1995 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے. پھر شورا بنی اور شورا بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو 2015 کے اندر، یعنی آج سے آلموسٹ 9 سال پہلے، جو سعد کاندلوی صاحب تھے انڈیا والے، انہوں نے اپنی جماعت الادا کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنوں گا. رائے ونڈ والے الادا ہو گئے، بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائے ونڈ کے ساتھ مل گئے، اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت، جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی سے شروع ہوئی، وہ الادا ہو گئی. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر سعد کاندلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی. فضائل مال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ کس سے کہانی ہے، اس کو ختم کریں. حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر دیوبند مدرسے نے فتویٰ دے دیا کہ سعد کاندلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا. اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. ہاں جی. اور ان کے مقابلے پر جو رائے ونڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی، انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے، وہ جو منافقین کی مسجد تھی. یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی حنفی دیوبندی فرقے کے اندر 2 مسجد درار. ابھی تو حنفی بریلوی بھی باقی ہیں. خیر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں. اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، صادق رسول اللہ ہو، معاویہ رسول اللہ ہو، یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے. کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا. آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند، جو بند دماغ بند کر دیے. میں وہ سنتے ہی نہیں ہے قرآن و سنت، تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے. اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کیا ہے اللہ کے فضل سے. تقی عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے، اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا. اور پھر خود تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا احمد بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور ٹی وی میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. کتنی 2 نمبری ہے. اچھا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کتنے اپ رائٹ تھے، انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی میرے سامنے احمد بریلوی صاحب کا نام اتنی بدتمیزی سے نہ لو. اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ. اور اس پہ پھر تقی عثمانی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا کہ تم ایسا نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو تقی عثمانی صاحب یہ 2 نمبری چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا. یہی اشرف علی تھانوی، اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں، جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی احمد بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا. کتاب کا نام یہ ہے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں احمد بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا. نمبر 2، اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر.
یعنی کافر کہہ دیا، کیونکہ انبیاء کے اوپر شیاطین جو ہوتے تھے نا حملہ آور، وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے نا، کافر ہی ہوتے تھے نا، وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے ہوئے، انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وہابی فرقہ ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کو لکھا خارجی۔ جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو، تم احمد صاحب بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا، اللہ نے تمہارے کافرین کو ایسا نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا، وہ خود جو ہے نا وہ پھر پستی میں گر گئے۔ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے، وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے، ہاں وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے۔ یہ سگنیچر کیے ہوئے اشرف تھانوی صاحب نے اس کتاب کے اوپر، اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے، کم از کم 3 درجن علماء کے سائن ہیں اس پہ، بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوبند آتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی اسے انڈورس کرتے ہیں، ہم بھی انڈورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ۔ اگر میں کہتا نا یہ ان کے عقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے خود چھاپی کتاب، اور دیکھیں کتنی نیکی کی۔ کتاب کا نام تھا المحنت علی المفند، بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنت، یعنی اہل سنت دیوبند والے، اہل سنت تو اس ٹائم کوتر زون ہے نا، اہل حدیث بھی ان کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں، علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں، اہل سنت ہم ہیں، حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ خیر، یہ اشرف تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھتے ہیں حنفی چشتی۔ یہ میں نے سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے۔ اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہٰذا چشتیہ نے جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی، دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی۔ جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فراڈی ہو، اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو اشرف تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے دیکھیں کیا رکھا ہے، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ۔ یہ لالا بات ہے کہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی، اب چشتی کی چے کو چے ہی رکھنا تھا نا، تو ویسے اس کو بدل لیتے ہیں، جس طرح یہ عبد القادر گیلانی تھے نا تو وہ گاف تو عربی میں نہیں ہوتی، تو اس کو جیلانی بنا دیا انہوں نے، گاف کو جیم بنا دیا، تو یہاں بھی جشتیہ تو ہو سکتا تھا کسی طریقے سے۔ خیر، کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیہ کے اعلیٰ ترین سلسلے کا ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ اس واقعے کا بھی دفاع کیا، اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کے اوپر نہ دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے خیر یہ اہم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا اور پھر اس کی انجینئرنگ کریں، ہاں، لیکن انجینئرنگ سے پہلے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی جناب، یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کتاب میں جو باب صوم ہے، یعنی 3rd چیپٹر، پیج نمبر 124، اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہشت بہشت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہاں، اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفہ 633 ہجری کے بارے میں لکھا ہے۔ اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی وہ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین جو ہیں یہ پیر ہیں فرید الدین گنج شکر کے، وہ پاک پتن والے جہاں خان صاحب جاتے ہوتے ہیں، وہ والا پاک پتن۔ وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ یہ اب میں ہشت بہشت سے نہیں پڑھ رہا،
یہ میں اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی یہ تو بریلویاں نکلا ہے, یہ تو اڈا بھی نکلا ہے جی, ایک کھرا تو اڈے کار بھی نکلا جائے, یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں جی, متفق علیہ ہو گیا نا, جس طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں آئے نا تو کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اب یہ متفق علیہ ہو گیا. حشد بہشت ہو, سبا سنابل ہو, یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ, جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا, اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک بار ذرا اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلت اور نعمت عطا کی, اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے, ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں. اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے. آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے, اور جو جواب دیے انہوں نے, آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں. ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں, میں کہ کون اور میں کیا چیز, ایک ادنا بندگانے اور غلامان محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی کہ تو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے. اب تو میرا مرید صادق ہوا. مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو. یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا. اس کے بعد جو اس واقعے کے اوپر اعتراضات ہیں نا, اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب. اشکال, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے, ایمبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں. کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے؟ ویسے عام مسلمان سے پوچھیں جس کو کبھی کوئی بریلوی دیوبندی نے ڈسا نہ ہو, اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے, صرف چیک کرنے کے لیے, سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں مجھے بتائیں, کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو. لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے. آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی ہوئی ہے, اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا, اگرچہ دل میں ایمان تھا, کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی. ہاں, زندگی موت کی کشمکش ہو, جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے, آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں, سورہ النحل کے اندر آیا, لیکن یہ جواز کی حد تک ہے. ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانی ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور تیسری چیز, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا, یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے. نبی الاسلام نے جو وصیت فرمائی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے, تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے, تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے, لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے, کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا امتحان کے لیے. کیا سیدنا ابو بکر اور عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اچھا, اب 3 انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کیے. وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو. دیکھو, بابا آیا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے, بچائیں گے بابے کو. یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا, یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی, تو بابا بھی بچ جائے, یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے. ہاں, کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں, تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی, ہاں, اور بیعت بھی گئی. پہلے تو خود بیعت ہوگا, تجدید نکاح کرے گا, پھر بیعت کرے گا. یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے, اس کی ایمان چلا گیا. تو
تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح بھی. وہ کہتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ ہو پھر کلمات کفر ہوتے ہیں. اب آپ سنیں تعویل کیا ہے, کدھر دماغ گیا ہے. اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہیں, ہاں پھر تو سارے رسول لیں. ہاں یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا, مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں. لغت میں رسول کا لفظ, جب گاندھی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے, کہ یہ امن کا رسول ہے, امن کا سفیر ہے. وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے, یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے, کوئی سفیر تو نہیں بن کے آیا ہوا. تو لغوی ہو اور عام ہو, بواسطہ اور بلا واسطہ, اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رساں اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواسطہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے, یعنی ان کا نمائندہ ہے, ان کا سفیر بن گیا ہے. تو دو بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا, ٹھیک ہے, اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے, مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں, کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع. یہ حدیث مشکات میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے, سنن ابی داؤد میں موجود ہے, نسائی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, سنن کی چاروں کتابوں میں. تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. ظاہر تعداد کافی زیادہ تھی, 1 لاکھ سے زیادہ تھے, تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں, امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, جتنے بھی اس جگہ کے قریب قریب لوگ ہیں, وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم, میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں 2 دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے, ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے, کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا انی رسول اللہ علیکم. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب, نبی علیہ السلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں, اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں, ان کے پاس کون سا نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ بیچ میں وہ بتائیں نا. تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول لگائیں. کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ نہیں. خلیفۃ الرسول کہا. یہ تھانوی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفائے راشدین کو کہ خلیفۃ رسول نہ کو اپنے آپ کو, بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں. بھائی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے ہیں جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھائی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ. جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں, اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں, یا فوراً سکسیسر بنے حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے ٹرم یوز کی اپنے لیے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسند پر صحابہ کرام کے اجماع سے بیٹھے تھے. اس کے بعد 2 دفعہ خلیفہ کا لفظ لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ, خلیفہ اور پھر خلیفۃ رسول اللہ, یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ. تو پھر اصحاب نے مشورہ کیا کہ یہ تو اس طریقے سے تو خلیفہ لگاتے چلے جائیں گے, تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں. تو سیدنا عمر کے دور میں امیر المومنین کی ٹرم ڈیوائز کی گئی. یہ جو تھانوی صاحب والی ٹرم ہے نا رسول اللہ علیکم, اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی, لہذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ یاسین میں بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے. یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے, بالکل ٹھیک ہے, وہاں لغت کے معنوں میں آپ لیں, ہم کوئی نہیں, لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی کرینہ نہیں بنتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس طرح کی چیزوں کی تعویل ممکن ہے, کہ جب کوئی شخص اس طرح کی دوہری بات کر رہا ہو, بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے, اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن, یہاں کوئی کرینہ ہی نہیں ہے. پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشتی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں
یعنی یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے، انہیں پتا تھا کہ جب چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم نے وہ والا رسول نہیں لینا۔ اگر وہاں کے لیے تھا تو کتابیں کو چھاپیاں جے، پھر اگر صرف اس مجلس کے لیے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی؟ جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے، صرف خاص لوگوں کو پتا چلے، اور خاص لوگ جو ہے وہ چشتی رسول سے مراد وہ والا رسول نہیں لیں گے، تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھی، پرنٹ کی، پبلک میں بانٹی، الٹا بزرگیاں ویل کی، اس کی بنیاد کے اوپر مناظرے کیے تم لوگوں نے، تو یہ بات بھی تمہاری بالکل باطل ہے۔ اگر یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا، وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے اور پرنٹ کر کے بتاتے جی ہمارے بزرگوں کے، اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعویلات کر رہے ہیں، ادروائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں۔ خیر یہ بالکل ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، وہ اللہ دو بندے تو آڈے مفتی نے انہوں نے علمی لیول بھی سانو پتا چل گیا ہے، انہوں کو بیٹھنے والے تو اس تو بڑے بوٹ ٹون گے، ہاں علمی لیول انہوں دا۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی بندے پتر والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے۔ اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھئی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا، یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں بھگائی نہیں ہے، نکاح کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا، اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا۔ ہاں اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں، تو اشری تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، ہاں یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اما عائشہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی، تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے، ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلے بعد میں نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی بلی مار دو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں، مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے۔ اب آپ کو پتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہے، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، بھائی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے۔ اللہ کے بندو یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور کیا تربیت کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ یعنی انہوں نے قیاس کیا، یہ کہتے ہیں نا قیاس، اجتہاد بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟
ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا. آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا، ہم بھی رکھا کریں. تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. بات ختم ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے. اب جب آپ ہی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے. اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی تم 2 روزے رکھو، 9 اور 10. یعنی صحابہ کرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے مان لیا.